سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق بھارت میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ دنیا کو چھوڑیے خود بھارت میں بھی کسی کو نہیں تھا۔ دنیا حیران ہے کہ بی جے پی جو بھارت پر 2050 تک حکمرانی کا روڈ میپ لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت بدترین مظاہروں کا سامنا کر رہی ہے۔ مظاہرے کرنے والی نوجوان نسل ہے جو اتنی شدت سے حکومت سے ٹکرائی ہے کہ حکمرانوں کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ 2 دن ہی میں ہزاروں طالب علم باہر نکل کر وزیر اعظم مودی سے استعفیٰ مانگ لیں گے۔ جو بات وزیر تعلیم کے استعفے سے شروع ہوئی تھی وہ اب مودی کے استعفے تک پہنچ گئی ہے۔ کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے؟ میں نے ایک کالم میں لکھا تھا جس پر بڑی تنقید بھی ہوئی اور مذاق بھی اڑایا گیا کہ پاپولسٹ لیڈر اپنے معاشرے اور اپنے ممالک کے لیے ہمیشہ نقصان اور بربادی لاتے ہیں۔ ایسے لیڈر سب سے بڑی دشمنی جمہوریت کے ساتھ کرتے ہیں کہ پاپولزم کا سہارا لے کر وہ ایسے دیوتا بن جاتے ہیں جن پر بات کرنا بھی گستاخی قرار پاتا ہے اور ناقدین پر مقدمے تک درج ہو جاتے ہیں۔ ان کا احتساب کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ وہ عوام کو بانس پر چڑھا دیتے ہیں اور انہیں عظمت کی ایسی فرضی کہانیاں سناتے ہیں جنہیں سن کر انہیں ایسا نشہ چڑھتا ہے جو برسوں تک نہیں اترتا۔ مگر جب یہ نشہ اترتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی پاپولسٹ لیڈر کے پیچھے جاتے ہیں اور اسے کرسی سے کھینچ کر اتار دیتے ہیں۔ پچھلے 15-20 برسوں میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پاپولسٹ لیڈروں کو عروج حاصل ہوا، جنہوں نے اپنے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ دنیا کی بہت عظیم قوم ہے جو دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن موجودہ سیاستدانوں نے ان کا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ انہیں قومی عظمت کی جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جس مسیحا کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے بالآخر وہ آن پہنچا ہے۔ یوں وہ اپنے ارد گرد ایسا بڑا حلقہ بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی دیو مالائی کردار لگنے لگتے ہیں کہ ایسا غیر معمولی انسان جو ان کے دکھ درد دور کرے گا اور انہیں پھر سے عظیم بنائے گا۔ پاکستان میں بھی پاپولسٹ لیڈر ابھرے جنہوں نے ایسی کہانیاں سنائی اور ملک کو عظیم بنانے کے نعرے لگائے۔ یہی کام بھارت میں مودی نے کیا اور امریکہ میں ٹرمپ نے کہ امریکہ کو دوبارہ گریٹ بناؤں گا۔ یہ پاپولسٹ لیڈر عوام کی واہ واہ اور بلے بلے سے چلتے ہیں، لہٰذا انہیں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا عوام کو دینا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے دیوتا کے چانس پر فخر کرتے رہیں۔ اس کام کے لیے میڈیا سیل بنائے جاتے ہیں، فوٹو شاپ کے ذریعے لیڈر کا امیج بہتر بڑا بنایا جاتا ہے، اس کی شخصیت کے گرد ایسی طویل دیوار تعمیر کی جاتی ہے کہ جیسے دیکھنے کے لیے وہ سب آسمان کو دیکھتے رہیں۔ سوشل میڈیا پر اس سے جڑی مبالغہ آمیز کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ ان کا ملک اس لیڈر کے بغیر چلنا چھوڑیے قیام تک نہیں رہ پائے گا۔ یوں لوگ اندر سے ڈر جاتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو کچھ ہو گیا تو ملک نہیں رہے گا اور پھر ان کا کیا بنے گا۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ لیڈر ان کی برین واشنگ کر کے اپنے سیاسی مخالفین یا اداروں کو ملکی ترقی کا دشمن قرار دیتا ہے اور معاشرے میں نفرت اور تقسیم کا بیج بونے لگتا ہے جو اس کے مخالفین کا جینا حرام کر دے۔ لوگ جمہوریت بھول جاتے ہیں اور وہ معاشرہ عدم برداشت اور نفرت پر پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جمہوریت جو سیاستدانوں یا عوامی نمائندوں کی جواب طلبی کی شکل ہوتی ہے، الٹا عوام کے گلے کا پھندا بنا دی جاتی ہے۔ ان پر سختیاں کی جاتی ہیں، پولیس اور اداروں کا سخت استعمال، نت نئے قوانین، اور پھر ان لیڈروں کا دل گھر جانے کو نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو جنہوں نے لیڈر کو سرآنکھوں پر بٹھایا تھا یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ حسینہ واجد 16 سال بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں، مودی 12 سال سے بھارت کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کہیں گے کہ برطانیہ میں بھی تو 3 ٹرم کے وزیر اعظم رہے یا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی۔ ذہن میں رکھیے کہ یورپ میں سیاسی نظام، قوانین اور عوام کا شعور بہت بلند ہے، وہاں وزیر اعظم ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا۔ برطانیہ دیکھ لیں، وہاں 10 برسوں میں 7واں وزیر اعظم آیا ہے۔ اگر ڈلیور نہیں کر سکے تو گھر جاؤ، کسی اور کو موقع دو۔ اب سوال اٹھے گا کہ ٹرمپ بھی تو امریکہ میں یہی کام کر رہا ہے۔ جی بالکل، مگر امریکہ میں آپ تیسری دفعہ صدر نہیں بن سکتے۔
جارج واشنگٹن نے یہ روایت قائم تھی۔ 2 دفعہ صدر بننے کے بعد اسے تیسری دفعہ الیکشن لڑنے کو کہا گیا تو اس نے کہا نہیں، بس 2 دفعہ کافی ہے، اب کوئی نئی بندہ میری جگہ لے۔ یہ روایت اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ جمہوریت میں ایک بندے کا طویل عرصے تک اقتدار میں رہنا ملک، معاشرے اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ جمہوریت تو لائی گئی تھی بادشاہوں کے خلاف جو 50 سال تک ملک پر حکمرانی کرتے، وہ مرتے یا بغاوت ہوتی تو اقتدار بدلتا اور پھر اگلا بادشاہ بھی 40-50 سال تک کے لیے قابض ہو جاتا۔ جمہوریت میں یہی تصور تھا کہ لوگ مسلسل حکمرانوں کو بدلتے رہیں بغیر تشدد یا جنگوں کے، لیکن جب لیڈر خود ڈکٹیٹر بن جائے تو پھر بغاوتیں ہونا فطرتی ہے۔ اگر عرب دیکھیں تو اس تحریک کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی کہ لوگ برسوں سے ایک ہی چہرہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے تھے، ورنہ جن ممالک میں بغاوتیں ہوئیں وہ نہ تو غریب ملک تھے اور نہ ہی وہاں روٹی پانی کا مسئلہ تھا۔ بھارت میں مودی اور ان کی پارٹی نے جو کلچر روشناس کرایا، اس کا نتیجہ ایک دن یہی نکلنا تھا جو اب نکل رہا ہے۔ عظمت کی کہانیاں سب کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب پوری نسل کو لگے کہ ہر سال مقابلے کے امتحان کے پیپر لیک ہو کر چند طاقتور طبقات کے بچوں کو میسر ہو جاتے ہیں اور وہ سرکاری نوکریاں لے رہے ہیں، جب بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے ہو رہے ہیں اور عام لوگ پیچھے رہ گئے تو پھر وہ آپ کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ پھر مودی ہے تو ممکن ہے کا نعرہ انہیں فراڈ لگتا ہے۔ اسی مودی کے دور میں بھارت کی تاریخ کا اتنا بڑا مظاہرہ ممکن ہوا۔ بھارت میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں تک کے بچوں مظاہروں میں شریک ہیں، جنہوں نے حیرت انگیز طور پر اتنا بڑا مظاہرہ کر لیا جس پر دنیا دنگ ہے۔ رئیسی کثر دلی پولیس کے تشدد نے پوری کر دی۔ بنگلہ دیش میں بھی بات نوجوانوں کے جاب کوٹا سے شروع ہوئی تھی جو انقلاب تک پہنچی۔ اب انڈیا میں معاملہ وزیر تعلیم کے استعفے سے وزیر اعظم مودی کے استعفے تک جا پہنچا۔ اگر پیپر لیک سکینڈل پر بھارتی حکومت خود کو جواب دہ نہیں سمجھتی اور وزیر تعلیم کو برطرف کرنے کے بجائے الٹا ہزاروں طالب علموں پر تشدد کراتی ہے تو وہ جمہوریت کے اصول کی نفی کرتی ہے۔ یہاں آپ کو اپنے ووٹر کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کے اندر یہ تکبر پایا جاتا ہے، وہ جو چاہیں کر گزریں، کیونکہ وہ تو وزیر اعظم نہرو سے بھی زیادہ مدت کے لیے وزیر اعظم بن چکے ہیں، انہیں کون ہلا سکتا ہے۔ اب وہی بچے جو ان کے گن گاتے تھے انہیں ویلن سمجھ رہے ہیں، وہی نوجوان جو مودی میں اپنا مستقبل دیکھتے تھے اب مودی کو کھل کر برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ طالب علم تحریک پورے بھارت میں پھیل رہی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ جو بھارتی پاکستان کو طعنہ دیتے تھے کہ اس کا خزانہ خالی ہے، وہی آج کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے پاکستان کی فنڈنگ ہے۔ مطلب جس ملک کا خزانہ خالی ہے وہ اس بھارت میں فنڈنگ کر رہا ہے، جس کے خزانے میں 700 ارب ڈالر رکھے ہیں۔ کمال کرتے ہو پانڈے جی۔